اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے جو ریان ابن ولید اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹے تازے گائے ایسی ہے جس کو دبلے پتلے گائے ان کو کھا رہی ہے، اور 7 خوشے ہیں جو سبز ہے، ہرے ہیں، ان کو خوشے وہ کھا رہے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو دربار لگایا اور جتنے ماہر تھے، عالم تھے، نجومی تھے، جادوگر تھے، یعنی ہر فن کے ماہر کو بلایا، خاص طور پر جو خوابوں کے تعبیر جاننے والے تھے، کہ خواب دیکھا میں نے، اس کی تعبیر بتائے۔ تو یہاں پر 2 باتیں آتی ہیں کہ وہ لوگ سمجھ چکے اس خواب کی تعبیر کو، لیکن وہ اس کا تعبیر بتانا نہیں چاہتے تھے بادشاہ کو۔ جان چڑھایا اور کہا کہ ویسے آپ دن میں یہ باتیں سوچتے ہیں تو رات کو یہی باتیں آپ خواب میں آتی ہے، ہاں، اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہوائی باتوں کا ہم تعبیر نہیں نکال سکتے۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ واقعی ان کو تعبیر کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھتے نہیں تھے کہ اس کی کیا تعبیر نکالے، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ ہمارے پاس ان کی تعبیر نہیں ہے، سارے عاجز آ گئے۔ اس دربار میں وہ بندہ بھی موجود تھا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر اپنے مالک کے سامنے کرو، اور وہ شیطان نے بلا دی تھی وہ بات، اس کو فوراً یاد آ گیا، اوہو ہم نے بھی تو خواب دیکھا تھا۔ تو فوراً اس نے کہا کہ مجھے جانے دے، مجھے اجازت دے دے کہ میں خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں اور یوسف علیہ السلام سے پوچھ لوں۔ وہ کہا جاؤ، وہ چلا گیا۔ جب جیل پہنچے، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک مجھے جیل سے نہیں نکالو گی، یہ بھی نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو صبر ہے نا، کہ اگر میں ہوتا تو میں شرط رکھتا کہ مجھے نکالو پھر تعبیر بتاؤں گا، یا اس کو کہتا کہ تو نے میرا ذکر اس کے سامنے کیوں نہیں کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا صبر عطا کیا، اور وہ جیل کے اندر رہے، اس پر صبر کیا، اور جب وہ ساتھی آیا تو اس سے لان تان اس کو نہیں کیا، بلکہ فوراً خواب کی تعبیر بتا دی، اور تعبیر جب بتا دی تو پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا حل کیا ہے۔ جب وہ دربار میں آیا، بادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر بتائی اس بندے نے کہ یہ 7 گایوں سے مراد 7 سال ایسے آنے والے ہیں جس میں خوب اناج اگے گا، ہاں، ہر طرف ہریالی ہوگی، بارشیں ہوگی۔ تو پھر جو 7 سال آئیں گے اس کے بعد، اس میں کوئی بارش وغیرہ نہیں ہوگی، وہ خشک سالی ہوگی، کوئی اناج وغیرہ نہیں ہوگا، زمین کے اندر آپ دانے بو گے وہ کچھ نہیں اگائے گی۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں بارشیں ہوگی، اور جو جانور ہیں ان کے تن دودھ سے بھرے ہوں گے، اور پھر خوشحالی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ جو پہلے 7 سال ہے اس میں آپ بقدر ضرورت اشیاء کا استعمال کرے، اور اسراف نہ کرے، زیادہ چیزیں استعمال، بلکہ وہ جمع کرے، اور جمع ایسے طریقے پہ کرے کہ وہ خوشوں کے اندر ہی ہو، دانے باہر نہ نکالے تاکہ خراب نہ ہو، کیڑا نہ لگ جائے، باسی نہ ہو۔ اور جب 7 سال آئیں گے خوشحالی والے، تو وہی جو آپ نے ذخیرہ کیا ہوگا وہ اسی میں پھر استعمال کریں، لیکن وہ بھی سارا استعمال نہیں کرنا، جو تم نے جمع کیا وہ بھی سارا استعمال، ہاں، اتنا چھوڑنا ہے تاکہ بیج باقی بچے۔ اگلا جو سال آئے گا نا، 15واں سال، ہاں،
اس میں پھر کچھ بونے کے لیے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ قاصد چلا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، بادشاہ بلا رہے، وہاں پر پھر یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں جا رہا جب تک ان خواتین سے نہ پوچھا جائے جو دعوت میں آئی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، کہ میرا کیا قصور تھا، اور جو جیل میں اتنا عرصہ میں رہا میرا کیا جرم تھا۔ جب تک یہ باتیں سامنے واضح نہ ہو جائے اور بادشاہ کو پتہ نہ چلے، اس وقت تک میں جیل سے نہیں جاؤں گا۔ قاصد آیا، بادشاہ کو یہ کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے، تو پھر وہ سب خواتین کو اکٹھا کیا گیا کہ بتاؤ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم قصوروار ہے، ہماری غلطی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، وہ پاک باز ہے، پاک دامن ہے، وہ بے قصور ہے۔ وہاں پر زلیخا بھی کڑ گئی، اس نے فوراً کہا حق ظاہر ہو گیا، معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا، اس نے اپنے آپ کو بچایا، اور میں خطا کاروں میں سے ہوں، میں کیا ہوں؟ خطا کاروں میں سے ہوں۔ لیکن ایک بات فوراً اور کر دی اپنے شوہر کے سامنے کہ دیکھو میرے اوپر غلط گمان نہیں کرنا، غلط شک نہیں کرنا، میں نے آپ کے غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ تو جو برا نفس ہے وہ اسی گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، ابارتا ہے، لیکن جس پر اللہ رحم کرے وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ اب آپ ہمارے قریب ہے اور ہمارے عزیزوں جیسا ہے، اور خصوصی خدمت گزار ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے خزانوں کا وزیر بنا دے، یعنی وزیر خزانہ۔ ایک تو ہمارے والے وزیر خزانہ ہے نا، جب آتا ہے خزانہ بھرا ہوتا ہے، جب جاتا ہے خزانہ خالی ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ جب آیا خزانہ خالی تھا، تو اور یہ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ کہیں پر کسی جگہ پر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر میں اپنے صلاحیت لوگوں کو نہیں بتاؤں گا تو یہ کام بگڑ جائے گا، تو وہاں پر اپنی صلاحیت بتانی چاہیے، وہاں پر اپنی صلاحیت۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں خزانوں کی حفاظت کروں۔ اچھا، کیسے حفاظت کرو گے؟ علیم، ان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، اس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، کہا بھائیوں نے تنگ کیا، قتل کرنا چاہا، کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار پہنچا، عورتوں نے تہمت لگایا، قید کاٹا، لیکن قید سے سیدھا وزیر خزانہ بنا۔ کہتے ایک مرتبہ سواری پر بیٹے گزر رہے تھے تو زلیخا کڑی تھی، اس نے دیکھا اور کہا اللہ کی قدرت، جو غلام تھے ان کو بادشاہ بنا دیا، اور جو بادشاہ تھے ان کو غلام بنا دیا۔ ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، کہ زلیخا کی یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی اور پھر اولاد بھی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس طرح کوئی بات اور نہیں ملتی۔ تاریخی بات ہے، تاریخ پر ایمان ہم نہ رکھتے ہیں اور نہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، نہ ہم اس کو جھوٹا کہتے ہیں نہ ہم اس کو سچا کہتے ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ پانچ منٹ زیادہ لوں گا آج۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں 7 گائے، سمان موٹے تازے، یاکلوہن کہ اس کو کھا رہی ہے، 7 عجاف کمزور گائے، و 7 سنبلات خضر اور 7
سبز ہرے خوشے، و اخرى یابسات اور 7 خوشے خشک۔ یا ایھا الملأ اے میری قوم، افتونی مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر نکال سکتے ہو۔ قالوا ان سب نے کہا اضغاث احلام، یہ تو خیالی پلاو ہے، یہ تو کیا ہے؟ ہاں یہ خیالی باتیں ہیں۔ اور وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خیالی باتوں کے تعبیر نہیں نکال سکتے، ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو جیل کے 2 بندوں میں سے ایک نے نجات پا لیا تھا، وذکر بعد امت، اس کو یاد آ گیا بہت عرصے کے بعد یہ بات یاد آئی، انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتأویلہ، اس کے تعبیر کے بارے میں، فارسلون، مجھے جیل بھیج دو، یعنی مجھے بھیج دو کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں اور تعبیر لے کر آؤں۔ یوسف، وہ جیل پہنچا، یوسف اس نے کہا اے یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست، اے میرے جیل کے دوست۔ یہاں پر نا یہ میرے ساتھ سفر حج میں تھا تو میرا حج کے اندر یہ دوست بن گیا، یہ میرے ساتھ کہا گیا تھا تو میرا دوست بن گیا، تو یہ میرا جیل کا کیا ہے؟ دوست۔ افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، 7 گایوں کو 7 گائے کھا رہی ہے اور 7 خشک ہے خوشے، وہ 7 ہرے خوشوں کو کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بتاؤ۔ لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، تاکہ میں جب دربار میں جاؤں اور یہ تعبیر بتاؤ تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، جو تم کاٹو گے، فذروہ، اس کو چھوڑ دو، ذخیرہ کرو، فی سنبلہ، خوشوں میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر جتنا تمہاری ضرورت ہو تم کھاتے ہو اتنا وہ دانے نکال دو خوشوں سے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال بہت سخت، یأکلنا ما قدمتم لہن، تو تم اس میں وہ کھاؤ گے جو تم پچھلے 7 سالوں میں ذخیرہ کر چکے ہوں گے، الا قلیلا مما تحسنون، جو تم نے بچایا ہے اس میں سو تھوڑا اور بھی بچا کے رکھنا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر ایک ایسا سال اس کے بعد آئے گا، یغاث الناس وفی یعصرون، کہ لوگ اس میں سے نچوڑیں گے میوے، دودھ بہت زیادہ ہوں گے اور بارشیں بہت زیادہ ہوگی۔ ہم وہ جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا مغیث اغثنا، یا مغیث، اے بارش برسانے والے ہمارے اوپر بارش برسا دے۔ تو یہاں پر فیہ یغاث الناس، لوگوں کے اوپر بارشیں ہی بارشیں ہوگی۔ ثم یأتی من بعد ذلک، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ایتونی بہ، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء الرسول، جب اس کے پاس وہ قاصد گیا، قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع، جاؤ، الی ربک، اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللتی، ان خواتین کا کیا حال ہے، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر و فریب کو جانتا ہے، میرا رب ان کے مکر و فریب کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، تو بادشاہ نے کہا خواتین کو، تمہاری کیا رائے ہے، تم وہ واقعات، وہ حالات بتاؤ۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا اپنی طرف، قلنا، تو ساری خواتین کہنے لگی، حاشا للہ، حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، ادھر زلیخا بھی کڑی تھی، فوراً اس نے کہا، الآن حس الحق، اب یہ حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے، یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ سچوں میں سے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے تاکہ عزیز مصر جانے کہ میں نے اس کے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ رب العزت رہنمائی نہیں کرتا خیانت کرنے والوں۔
وما ابرئ نفسی، اور وہ کہنے لگی کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس امارہ وہ تو برائی کا حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ عمل نہیں کرتا برائی پر جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. وقال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بہی، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ اس کو میں اپنا خاص آدمی بنا لوں. فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی، قال، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو، انک الیوم، آج کے بعد لدینا مکین امین، آپ امانت دار اور معزز بندوں میں سے ہوں گے. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی، مجھے بناؤ، علی الخزائن الارض، زمین کے خزانوں پر نگہبان، یعنی وزیر خزانہ. انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی تھی، جہاں چاہتے گھر بنا لیتے، جہاں سے چاہتے کا لیتے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنے رحمت کو جسے چاہے. ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکی کرنے والے کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرت خیر، یہ تو دنیا کا بدلہ تھا، اور آخرت کا بدلہ بہت زیادہ ہے. آخرت کا بدلہ بہت زیادہ. للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ سب لوگ مبارک ہو. ہمارا 12واں پارہ بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل سے ہم 13واں پارہ شروع کریں گے، اور دعا کریں کہ جس طرح یہ 12 پارے مکمل ہوئے، اس طرح پورا قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.